السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ بجٹ تو منظور ہو جائے گا، مگر بجٹ کے بعد کیا وزیر اعظم عمران خان اپنے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کو بچا پائیں گے؟ بجٹ کے بعد مسلم لیگ نون اور جہانگیر ترین گروپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سوال ہے، اور سوال سے بڑا عمران خان صاحب کے لیے ان دنوں مسئلہ، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اس مسئلے کی حل کے لیے تگودو کر رہے ہیں۔ بجٹ سے زیادہ عمران خان صاحب کا فوکس یہ ہے کہ بجٹ کے بعد کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب کے دو مسئلے، بجٹ پاس کروانا اور بجٹ کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن میرے مسئلے جو ہیں، اس رائے کی شاعر نے کہا تھا، میرے مسئلے دو ماہیا ایک بجلی دوجھا تو ماہیا۔ تو آج سارا دن بجلی جو ہے وہ لاہور میں عموماً اکثر علاقوں میں شام کے بعد خاص طور پر ٹرپنگ، ٹرانسفارمر اڑ رہے ہیں، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ تو ہمارے تو مسئلے جو ہیں وہ باقی ہو نہ ہو، بجلی بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے پاکستان کا۔ اور وہ جو لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی تھی، وہ لوڈ شیڈنگ مختلف شکلوں میں دوبارہ آ رہی ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، وہاں تو کے الیکٹرک نے، عمران خان صاحب کے دوست کی کے الیکٹرک نے جو حشر برپا کر رکھا ہے وہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ لیکن لاہور جو پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، اور جہاں لوڈ شیڈنگ نسبتاً ختم ہو گئی تھی، یا کراچی کے مقابلے میں لوڈ شیڈنگ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن یہاں پر یہ تھا کہ لوڈ مینجمنٹ کے نام پر مختلف اوقات میں بجلی جاتی رہی، کہیں اس کی مرمت کے نام پر، مینٹیننس کے نام پر ہوتی رہی۔ لیکن اب عالم یہ ہے کہ گرمی تھوڑا سا پارا چڑھا ہے، تھوڑا سا۔ ابھی پچھلا ہفتہ بہت اچھا گزرا، آج اور کل نسبتاً گرمی زیادہ تھی، اور تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو کراچی کی طرح بجلی غائب، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے تو کراچی کی طرح بجلی غائب، اور اب تھوڑی سی گرمی بڑھی ہے، 40 کو ٹچ کرتی ہے گرمی، تو ٹرانسفارمر پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بڑا تھا، اس لیے میں نے کہا کہ وہ ایک سرائکی کا دوہڑا تھا۔ تو وہ ابھی کیونکہ لائٹ ابھی آئی ہے کئی گھنٹوں کے اس کے بعد، پہلا والا جو میرا ولاگ تھا اس سے پہلے والا، وہ میں نے بغیر اس کے کیا تھا، لائٹ کے یو پی ایس جنریٹر وغیرہ چلا کے جگاڑ لگا کے کیا تھا۔ تو بہرحال ہمارے تو یہ مسئلے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مسئلے کیا ہیں؟ عمران خان صاحب کو اشارہ دے دیا گیا ہے کہ آپ کا بجٹ کو کوئی نہیں روکے گا۔ جہانگیر ترین گروپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے بجٹ نہیں روکنا، ٹھنڈ رکھو، بجٹ کے بعد کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ اور بجٹ کے بعد جہانگیر ترین گروپ کو ملے گا اشارہ کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ لیکن جہانگیر ترین گروپ ظاہر ہے وہ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتا، تو مسلم لیگ نون جس نے پیپلز پارٹی کا فارمولہ تھا، جس کے لیے بلاول بھٹو زرداری، حمزہ شہباز صاحب کی طرف چلے کر گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہتی تو حمزہ کو بنا لیں، حمزہ تو ان کا ہی ہے نا، تو ہم تو ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، ہمارے پاس جتنے ووٹ ہیں۔ یہ فیصلہ مسلم لیگ نون نے کرنا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا فیصلہ ہی ہوگا پنجاب کے متعلق۔ ہمارے تو 7-8 ووٹ ہیں۔ تو اب بجٹ کے بعد جو گھوڑے تبدیل کرنے والا معاملہ تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ وہ پنجاب میں اس پر تحرک ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں وہ جو مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو نہ کر دی تھی کہ جناب ہم نے تبدیلی نہیں لے آتے، مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا تھا کہ نہیں جی ہم نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے وزن سے، وہ جو حسن زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ خود جائیں، یہ اپنے وزن سے گریں گے تو وہ خود بدنام ہو کر چلے جائیں۔ مگر اب عمران خان صاحب کی کو مخبری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب بجٹ کو جو تھا نا، سوچ رہے تھے کہ بجٹ کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں گے، جو رانا ثناءاللہ صاحب کو مخبری ہوئی تھی، جو انہوں نے اپنے اجلاس میں، اس مخبری کے متعلق بھی کئی سوالات ہیں کہ جی عمران خان صاحب اگر اسمبلی توڑیں گے تو ان کو کیا اسٹیبلشمنٹ اسمبلیاں توڑنے دے گی، نئے الیکشن کروانے دے گی؟ نئے الیکشن کی صورت میں تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون یہ دیکھ رہی ہے، اور ہر کوئی یہی دیکھ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون 2/3 میجارٹی کے ساتھ آ جائے گی۔ اس سے پہلے اگر کوئی ارینجمنٹ نہیں ہوتا تو پھر اسمبلیاں کیا عمران خان صاحب کو توڑنے دی جائیں گی؟ تو یہ بڑا سوال ہے۔ لیکن بہرحال رانا ثناءاللہ صاحب کا دعویٰ ہے، اور انہوں نے اپنے پارٹی کے اجلاس میں کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو مخبری ہے کہ جناب مسلم لیگ نون جو ہے نا، اب وہ واپس اس فارمولہ پر آ رہی ہے، تحریک عدم اعتماد والے فارمولہ پر۔ حمزہ شہباز صاحب بہت متحرک ہوئے ہیں پنجاب میں، قومی اسمبلی میں ظاہر ہے وہی ہیں، پنجاب اسمبلی میں وہی ہیں، وہ مسلم لیگ نون کا چہرہ، مسلم لیگ نون کے لیڈر، اپوزیشن لیڈر بھی، اور مسلم لیگ نون کے سب کچھ پنجاب اسمبلی میں وہی ہیں۔ اور حمزہ شہباز صاحب ان دنوں متحرک ہیں، روزانہ اجلاس کرتے ہیں، ایم پی ایس کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے ارکان کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے عہدیداروں کے ساتھ کرتے ہیں، تنظیموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ان کے ڈیرے ہیں 180H، اور ان کا جو گھر ہے دوسرا
96H ماڈل ٹاؤن والا، وہاں پر اپنے والد صاحب کا گھر، وہاں پر وہ مسلسل اجلاس بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے مل جل بھی رہے ہیں. تو اور کچھ لوگ مسلم لیگ نون کے یہ کہتے سنے گئے ہیں کہ جناب تحریک عدم اعتماد کی ہم تیاری کر رہے ہیں. میں نے ذرا کچھ چیزیں کھنگالنے کی کوشش کی کہ حمزہ شہباز صاحب اس طرح تیزی کے ساتھ متحرک کیوں ہوئے، تو پتہ چلا کہ وہاں پر بجٹ جو ہے وہ فوکس ہے ان کا. یہ والا بجٹ اس میں مسلم لیگ نون اپنی تیاری کے ساتھ اور حمزہ شہباز صاحب ایک تیاری کے ساتھ تقریر کریں گے جس میں وہ اس حکومت کی ناکامیاں وہ شامل کریں گے، پروجیکٹس کے حوالے سے کارکردگی، معاشی کارکردگی پنجاب مرکز دونوں کو ملا کر. تو وہ ایک اعداد و شمار کے ساتھ انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، جو کمیٹی اس کی تیاریاں کر رہی ہے. اس میں سیاسی اس کا پس منظر بھی ہوگا تقریر کا، اس میں ایلیمنٹس ہوں گے جو مختلف، اس میں معاشی بھی ہوں گے، اس میں ترقیاتی چیزیں بھی ہوں گی، اس میں جو گورننس ہے وہ بھی ہوگا. تو سارے اسپیکٹ کو مد نظر رکھ کے تقریر بنائی جا رہی ہے. ظاہر اس کے لیے پھر ہر طرح کے ہر شعبے کے ماہرین کو اور خاص طور پر جو ایم پی ایز ہیں ان کو ان ماہرین کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ جناب آپ کی کمیٹی ہے، اب یہ حمزہ صاحب کی تقریر تیار کرے گی، حمزہ صاحب کا بجٹ اسپیچ جو ہے وہ تیار کرے گی. تو اسی اجلاسوں میں کوئی اس طرح کی باتیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں کہ حمزہ صاحب مسلم لیگ نون جو ہے وہ بجٹ کے بعد تحریک عدم اعتماد لا سکتی ہے. حکومت وہ جو عمران خان صاحب کو گھوڑا بدلنے کا کہا گیا تھا، مسلم لیگ نون وہ گھوڑا بدلوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ جو شاہد خاقان عباسی نے کہا تھا نا کہ ہم کیوں تحریک عدم اعتماد لیں، تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ضرورت ہوگی، تو ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مخالفت چاہتے ہیں، ہم مداخلت کے مخالف ہیں. تو وہ اب حمزہ شہباز صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ اس طرف جا سکتے ہیں اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. مسلم لیگ نون کے جو پنجاب کا آفس ہے، پنجاب کا آفس نہیں بلکہ ماڈل ٹاؤن کا جو شریف خاندان کا آبائی گھر بھی ہے نواز شریف صاحب کا، وہاں پر اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کہ جی وہ گھوڑا وہ جو ہے بدلنا عثمان بزدار صاحب کا کو بدلنا، اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے ہاں اصل چیز یہ ہے کہ اس کے بعد وزیر اعلیٰ بنے گا کون. اصل بات جو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، جو مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہمارا اجلاس چل رہے ہیں، ہماری میٹنگز چل رہی ہیں، ایسے ہی کوئی ڈسکس میں چیز آئی ہوگی لیکن سر دست ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اگر اسمبلیاں توڑنے کا سوچ رہے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون یہ کیوں کرے گی؟ ایک طرف ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ یہ سارا کچھ جو کیا کہتے ہیں انفارمیشن ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑیں گے، تو ایسے میں بجائے وہ جو پچھلا اجلاس ہوا تھا جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی تمام سیکٹر انفارمیشن کو کہا تھا، ان کا جو اجلاس تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ تیاری کریں، عمران خان اسمبلی توڑ دیں گے. تو اسمبلی توڑنے اور فوکس رکھیں انتخابات کی طرف. تو جب ایسا ہو رہا ہے تو پھر یہ کیوں سوچا جا رہا ہے، یہ جو کیوں سامنے چیز آ رہی ہے تحریک عدم اعتماد والی، اس کے پیچھے ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے اور کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں اور کچھ باخبر لوگوں کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اسمبلیاں نہیں توڑنے دے گی. تو لہٰذا وہ جو گھوڑے بدلنے والی بات ہے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور وہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت نے جو حشر کیا ہوا ہے، 60% سے زیادہ آبادی ہے، تو پنجاب میں اگر ترقیاتی کام رک جائیں، 150 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ کو کٹ لگا ہے پنجاب کا، 150 ارب روپے. وفاق پتہ نہیں کتنے لے کے بیٹھا ہوا ہے. سندھ والے چیخ رہے تھے کہ ہمارے 86 ارب روپے وفاق نہیں دے رہا. تو پنجاب کے 150 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ کا کٹ، مطلب ظاہر ہے نہ جانے کتنی ترقی رک جانی ہے پنجاب کی. تو وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جہانگیر ترین گروپ کو بھی انہوں نے یہی اشارہ کیا ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے بجٹ کے بعد کرنا ہے، بجٹ ہونے دیں، بجٹ کے بعد دیکھ لیں گے. اور جہانگیر ترین کی گرفتاری کے پیچھے وہ جو میں نے کچھ دن پہلے خبر دی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گو ہیڈ دے دیا ہے، منظوری دے دی ہے شہزاد اکبر صاحب کو کہ جہانگیر ترین صاحب کو بجٹ کے بعد ان پر ہاتھ ڈال دیں، ان کو گرفتار کر لیں. تو انہوں نے وہ نیب کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایک جگاڑ ہوتا ہے نا، وہ ملی بھگت میں نہیں کہہ رہا، میں جگاڑ کہہ رہا ہوں کہ جناب FIA FBI نیب اور دوسرے اس کام میں اب لگ گئے ہیں کہ جیسے ہی بجٹ منظور ہو جائے، کیونکہ بجٹ رکوانا ان کا وہ نہیں ہے ٹارگٹ،
جو گھوڑے بدلوانا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کو لگا دیا، عمران خان صاحب نے اجازت دے دی تو شہزاد اکبر صاحب نے ان اداروں کو لگا دیا کہ ذرا چیزیں اکٹھی کریں، ثبوت وغیرہ اکٹھے کریں، یا کم از کم فائلیں بنا لیں تاکہ جہانگیر ترین کو جو گرفتار کروایا جائے نیب کے ذریعے۔ ایف آئی اے وغیرہ کی گرفتاری تو یوں رہائی ہو جاتی ہے نا، نیب کی گرفتاری کے بعد پھر وہ 90 دن کے قسطوں میں ریمانڈ ہوتے ہیں، اور عدالت اگر ضمانت نہیں دیتی تو کم از کم 90 دن جہانگیر ترین صاحب اندر ہوں گے، اور جہانگیر ترین اگر اندر ہوں گے تو پھر جو تحریک عدم اعتماد وغیرہ کا کوئی سین بنے گا تو وہ پھر اس کو ناکام بنانا آسان ہوگا۔ تو اصل میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ خدشہ ہے، یہ خوف ہے، اور انفارمیشن بھی کہ کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے بعد حمزہ شہباز یا مسلم لیگ نون اور جہانگیر ترین گروپ مل کر حکومت نہ گرا دیں، ان کا گھوڑا نہ بدل دیں۔ وہ گھوڑا بدلنے والا نا، شیخ رشید صاحب نے کہا تھا ہاں جی ہمارے وزراء سے کچھ ملاقاتیں کر کے ان کو کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو کہیں، وزیر اعظم صاحب کو، کہ وہ گھوڑے بدلیں، مگر جب تک عمران خان وزیر اعظم ہے تب تک عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہے، وہ شیخ رشید نے کہا تھا۔ یعنی ادھر سے کہہ بھی دیا تھا کہ بڑی سرکار جو ہے وہ تنگ ہے عثمان بزدار سے، اور ادھر یہ بھی کہہ دیا کہ جو چھوٹی سرکار ہے عمران خان صاحب وہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ والا معاملہ جو ہے ترین صاحب کی گرفتاری والا، وہ میرے کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو گروپ ہے، وہ گروپ تو ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب نے وہ بنایا، وہ عمران خان صاحب کو اس پر غصہ تو ہے، مگر اصل چیز یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسی موومنٹ نہ ہو تو اس کو موومنٹ ہونے سے پہلے ہی وہ سپورٹ جو مسلم لیگ نون کو مل سکتی ہے وہ روک دیں۔ اب دوسرا سوال کہ وزیر اعلیٰ کون بنے گا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ اگر حمزہ شہباز مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائے گی تو پھر ظاہر ہے مسلم لیگ نون چاہے گی کہ حمزہ شہباز ہو وزیر اعلیٰ۔ اگر نواز شریف صاحب کی منظوری اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا اس کی منظوری دیتے بھی ہیں کہ نہیں دیتے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب اور باقی جو لیڈران ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں ان کو چلنے دیں، ہم نے ان کو گھر نہیں بھیجنا۔ تو اگر یہ والا فارمولہ جہانگیر ترین اور مسلم لیگ نون مل کر کوئی ایسا کرنے جا رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب کچھ ایسا فارمولہ لے کر بیٹھے بھی ہوئے ہیں جس کے لیے وہ لندن جانا چاہ رہے تھے، تو اگر وہاں سے اجازت مل جاتی ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کون بنے گا؟ مسلم لیگ نون اگر عثمان بزدار صاحب کو گرائے گی، گھوڑا بدلنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے گی، کا ساتھ لے گی بقول شاہد خاقان عباسی، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ جو ہے کہ بغیر ممکن نہیں ہے، تو اگر وہ کرے گی تو پھر وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ تو جواب تو ظاہر ہے سادہ آتا ہے سامنے کہ حمزہ شہباز صاحب خود ہوں گے، وہ کسی اور کے لیے، جو انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی کہا تھا، مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جناب ہم کیوں اپنا عثمان بزدار کو ہٹا کے اور کسی اور کو یعنی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں، یہ ناکام ہو رہے ہیں، ان کو ہونے دیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی، ہم کیوں چینج کریں؟ تو جس پر بلاول نے کہا تھا کہ جی آپ پھر ایسا کر لیں کہ حمزہ شہباز کو لیں، تو پھر اگر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانا ہے تو پھر ادھر سے پرویز الہی صاحب کی جو بھی سپورٹ درکار ہوگی تو وہ سپورٹ کریں گے، تو حمزہ شہباز کے لیے وہ کیوں سپورٹ کریں گے پرویز الہی صاحب؟ سوال ہے۔ اچھا، چودھری نثار علی خان صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ ایک سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں، تو نواز شریف تو ان پر انکار کر چکے ہوئے، اپنی والدہ کو منع کر چکے ہوئے، شہباز شریف صاحب کی خواہش ضرور ہے کہ پرویز الہی صاحب کو آگے لایا جائے، تاکہ مشاہد حسین صاحب کو فٹ کر دیا نا ڈیفنس کمیٹی میں، وہ وہاں فٹ ہیں، اور ایک اور یعنی بڑا مشاہد کیونکہ چودھری جو ہے نثار علی خان صاحب وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اتنے ہی قریب ہیں، بلکہ زیادہ قریب ہیں، سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ قریب ہیں۔ ویسے آج کل اگر بہت قریب ہوتے تو پھر شاید اتنے دربدر نہ ہو رہے ہوتے، تو آج کل تھوڑا سا ان کا معاملہ آگے پیچھے ہے۔ مشاہد حسین صاحب کی طرح قریب ہوتے تو پھر اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی وہ والی کمیٹی نہ لیتے جو کمیٹی ٹریڈیشنلی ڈیفنس کی کمیٹی، جو کمیٹی ٹریڈیشنلی حکومت کے پاس ہوتی ہے، اور وہ والی کمیٹی نہ چھوڑتے جس کمیٹی کے ذریعے حکومت کی گردن پکڑی جا سکتی ہے، ایچ آر کمیٹی، ہیومن رائٹس کی کمیٹی۔ تو مشاہد حسین صاحب زیادہ ذرا فٹ ہیں آج کل، لیکن کہا جاتا ہے کہ پرویز الہی اپنا چودھری نثار علی خان صاحب بھی شہباز شریف صاحب کے خیال میں وہ بھی کام آ سکتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی تھوڑا سا آگے کر لیں تو ایک نام وزیر اعلیٰ کے لیے ان کا بھی ہے۔ تو کیا یہ والا ہوگا، وزیر اعلیٰ یہ ہوں گے؟ تو یہ سارا کچھ نواز شریف صاحب کی طرف ہر بندہ دیکھ رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو ڈاؤٹ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بڑی گڑبڑ ہے، کوئی میری حکومت کے خلاف، اور میرے جو عثمان بزدار صاحب ہیں نا، ان کا جو وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ جناب گھوڑے بدلیں، وہ لوگ میرے بزدار صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو کہیں وہ بزدار صاحب کو ہٹوا نہ دیں جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کو آپس میں ملوا کر، اور جہانگیر ترین گروپ تو ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو وہ لاوارث نہیں ہیں، جہانگیر ترین گروپ کے لوگ
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے سندھی میں ہم کہتے ہیں اکجی ماکی، ٹھیک ہے، تو وہ اکجی ماکی مطلب آسان کام، کوئی ہم کوئی حلوہ ہم کوئی حلوہ نہیں ہیں کہ کوئی ہمیں نگل جائے، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے وارث بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ وارث جو ہیں وہ اگر چاہیں گے تو پھر حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین گروپ مل جائے گا۔ اگر وارث اور ایک مسلم لیگ نون کے وارث جو ہیں وہ نواز شریف صاحب لندن بیٹھے، اگر وہ چاہیں گے تو پھر بجٹ کے بعد جو عمران خان صاحب کو اصل خطرہ ہے وہ بجٹ کے بعد سر اٹھائے گا، اور خان صاحب اس خطرے کو کہ ایک حصے کو اندر کرنا چاہتے ہیں، یعنی جہانگیر ترین صاحب۔ اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنی کمنٹ کرتے ہیں ان میں ذرا وسیم موسیٰ صاحب کا ذکر ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں عمران خان کو عوام کو ذلیل کرنے کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا ہے۔ جب سے اس نے ملک سنبھالا ہے، حکومت سنبھالی ہے، عوام کی مشکلات دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ بھائی میں وہی گزارش کروں گا سرائکی والا دوئیڈا، میرے مسئلے ڈو مائیا، ایک بجلی دوجا تو مائیا۔ تو اس حکومت نے مسائل بڑھائے ہیں لوگوں کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔